بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستان حکومت نے کرونا وبا کی بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر مختلف شہروں میں 2 ہفتوں کے لیے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ تمام تجارتی سرگرمیوں پر رات 10 بجے بند کرنے کی حد فوری نافذ کر دی گئی ہے۔ 15 مارچ سے شادی ہالز، انڈور ڈائننگ اور سینما گھروں اور زیارتوں کو کھولنے کی اجازت دینے کے پہلے فیصلے کو واپس لے لیا گیا ہے۔ این سی او سی کے اجلاس میں انڈور شادی تقریبات اور کھانوں کی اجازت واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور آؤٹ ڈور کھانوں کی سہولت میسر رہے گی۔ بیرونی اجتماعات کورونا ایس او پیز کے سخت نفاذ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 300 افراد تک محدود رہیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ پاکستان میں کورونا کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے۔ کیسز بڑھنے سے ہسپتالوں پر دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران ملک میں کورونا کی شرح میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تفریحی مقامات کو شام 6 بجے بند کر دیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے سینما گھروں اور شادی ہالز کو نہیں کھولا جا سکتا۔ ہوٹلوں کے اندر کھانے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ اسلام آباد، فیصل آباد، گوجرانوالہ، لاہور، گجرات، ملتان، راولپنڈی، سیالکوٹ اور پشاور میں تعلیمی ادارے 15 مارچ بروز بھی 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ تمام تعلیمی ادارے 28 مارچ کو دوبارہ کھولے جائیں گے۔ جن اداروں میں امتحانات ہو رہے ہیں وہ جاری رہیں گے۔ بھارت کے وزیر اعظم مودی نے بھارت اور بنگلہ دیش کو ملانے والے ایک پل کا افتتاح کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پل دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دے گا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان قائم کیا گیا یہ پل 1.9 کلومیٹر طویل ہے، جو بھارتی قصبے سبروم کو بنگلہ دیش کے قصبے رام گڑھ سے ملاتا ہے۔ آمد و رفت کے علاوہ یہ پل تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ پل سے دونوں ممالک کے درمیان قائم دوستانہ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ پل سے تری پورہ کے ساتھ ساتھ جنوبی آسام، میزورام اور منی پور کی بھی بنگلہ دیش اور جنوبی مشرقی ایشیا تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ بھارتی پولیس نے غبارے کو تحویل میں لے کر اس پر مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مقبوضہ وادی میں پی آئی اے کے جہاز کی شکل کا غبارہ ملنے پر بھارتی اہلکار اچانک بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ ضلع کٹھوا میں ایک طیارے کی شکل کا غبارہ گرا جس پر پی آئی اے لکھا ہوا تھا اور سبز رنگ کے ساتھ چاند ستارہ بھی بنا ہوا تھا۔ غبارہ ہیرا نگر سیکٹر کے سوترا جنگ گاؤں سے ملا، جس پر بھارتی پولیس کی دوڑیں لگیں اور انہوں نے اس میں جاسوسی کے آلات ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ بھارتی پولیس نے اب اس غبارے کو تحویل میں لے کر اس پر مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس سے قبل دوستو، بھارتی پولیس سرحد پر پاکستانی کبوتر پکڑنے کا دعویٰ بھی کر چکی ہے اور بدحواسی میں پھر ایسے بے سروپا الزامات لگاتی ہے جس سے پوری دنیا میں ان کا مذاق بنتا ہے۔ پٹھان کوٹ کے علاقے سے ایک کبوتر کو پکڑ کر پاکستانی جاسوس قرار دے دیا گیا تھا۔ اس خود ساختہ جرم کی پاداش میں کبوتر کے پر بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ سب سے مضحکہ خیز صورتحال اس وقت سامنے آئی تھی جب بھارتی پولیس نے بڑی تگ و دو کے بعد ایک کبوتر کو حراست میں لے لیا تھا اور اس پر بھی ایسا ہی الزام عائد کیا گیا تھا۔ تاہم سرحدی محافظوں کی نااہلی سے کبوتر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ برطانوی شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ کے تازہ ترین اور انکشافات سے بھرپور انٹرویو پر دنیا بھر میں بات ہو رہی ہے۔ انٹرویو پر جہاں عوامی حلقوں میں بحث جاری ہے، وہیں کئی اہم شخصیات نے بھی اس پر رد عمل دیا ہے۔ انٹرویو سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ برطانوی شاہی خاندان میں واضح اختلافات موجود ہیں۔ تقسیم کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ گزشتہ سال محل چھوڑنے والے شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ میگن نے اب برملا اس کا اظہار کیا ہے۔ امریکی ٹی وی کی معروف میزبان اوپرا ونفری کے ساتھ 2 گھنٹوں کے اس انٹرویو میں ہیری نے انکشاف کیا کہ ان کے والد پرنس چارلس اور بھائی شہزادہ ولیم سے تعلقات خاصے خراب ہو گئے تھے۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے بیٹے کی پیدائش سے قبل خاندان کے ایک فرد کو یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ ان کے بیٹے کا رنگ کیسا ہوگا۔ انٹرویو کے بعد شاہی محل کے اس فرد کے بارے میں بھی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ آیا وہ فرد کون تھا، لیکن شہزادہ ہیری نے انٹرویو کے بعد اوپرا ونفری کو بتایا کہ وہ نہ تو ان کی دادی ملکہ ایلزبتھ دوم تھی اور نہ ہی ان کے دادا پرنس فلپ۔ برطانوی شاہی محل کی جانب سے اب تک اس انٹرویو پر کوئی رد عمل یا بیان جاری نہیں ہوا ہے، لیکن دنیا بھر سے اہم شخصیات اس انٹرویو پر اپنی رائے دے رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ہیری اور میگن کے انٹرویو پر کوئی بھی تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب شاہی خاندان کے معاملات کی بات ہو تو وزیر اعظم کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کہے۔ آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم میلکم ٹرنبل نے کہا ہے کہ اس انٹرویو نے ان کی اس دلیل کو تقویت بخشی ہے کہ آسٹریلیا کو برطانوی شاہی خاندان سے اپنے تعلقات منقطع کر لینے چاہیے۔ ٹینس اسٹار سرینا ولیمز نے بھی انٹرویو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میگن کے الفاظ ان کے اس درد اور ظلم کی عکاسی کرتے ہیں جو انہیں سہنا پڑا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سرینا ولیمز شہزادہ ہیری کی بیوی میگن کی دوست ہیں اور انہوں نے ہیری اور میگن کی شادی میں بھی شرکت کی تھی۔ برطانوی شاہی خاندان پر شہزادہ ہیری کی اہلیہ کے الزامات پر ملکہ برطانیہ ایلزبتھ کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ملکہ برطانیہ نے کہا ہے کہ انہیں اپنے پوتے شہزادہ ہیری اور ان کی اہلیہ کو پیش آنے والے مشکل حالات پر افسوس ہے، اور وہ ان کے بیٹے پر ایسے تبصروں سے متعلق نجی طور پر بات کرنے کا وعدہ کرتی ہے، بالخصوص نسل پرستی کے حوالے سے اٹھائے گئے سوالات پر تشویش ہے۔ اگرچہ بیان کیے گئے واقعات کی تفصیلات مختلف ہو سکتی ہیں، تاہم انہیں سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے اور شاہی خاندان نجی طور پر ان پر بات کرے گا۔ شاہی محل سے جاری ہونے والے بیان میں ملکہ برطانیہ نے کہا ہے کہ شہزادہ ہیری، میگن اور ان کا بیٹا آرچی ہمیشہ خاندان کا ہر دل عزیز حصہ رہیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز شوہر شہزادہ ہیری کے ہمراہ شاہی خاندان کو خیر بات کہنے والی ان کی بیوی نے امریکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں محل میں گزرے ہوئے وقت کے دوران تلخ تجربات سے متعلق کئی انکشافات کیے تھے۔ امریکہ نے افغانستان میں امن معاہدے پر خاطر خواہ پیش رفت نہ ہونے پر نئے انتخابات اور تب تک تمام فریقین پر مشتمل نگراں حکومت کی تجویز دے دی ہے۔ امریکہ کی جانب سے افغان حکومت کو ایک امن ڈرافٹ بھیجا گیا ہے جس میں افغانستان میں مستقل قیام امن کے لیے موجودہ حکومت کو ختم کر کے نئے انتخابات کرانے اور تب تک تمام فریقین پر مشتمل نگراں حکومت کے قیام کی تجویز دی گئی ہے۔ 8 صفحات پر مشتمل امن ڈرافٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نگراں حکومت سب کی مشاورت سے نئے انتخابات کے لیے آئین سازی کرے گی، جس کے تحت ملک بھر میں پرامن اور شفاف انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا اور کامیاب ہونے والوں کو حکومت سونپی جائے گی۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد نے یہ ڈرافٹ ایک اہم ملاقات میں سب سے پہلے صدر اشرف غنی کو پیش کیا۔ اس کے بعد طالبان اور دیگر فریقین کو بھی بھیجے گئے۔ ادھر افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی عبوری حکومت نہیں بنے گی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان، روس، چائنا اور ایران کو افغان تنازع کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ افغان صدر کو لکھے گئے خط میں کہا کہ امریکہ 1 مئی کو افغانستان سے تمام افواج کے انخلا پر غور کر رہا ہے، جبکہ دیگر آپشنز بھی زیر غور ہیں۔ ہمیں اجتماعی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ سے کہہ سکتا ہے کہ وہ روس، چائنا، پاکستان، ایران کے وزرائے خارجہ اور سفارتکاروں پر مشتمل ایک کانفرنس بلائے جو افغان امن عمل کے لیے متفقہ حکمت عملی اپنانے پر تبادلہ خیال کرے۔ ترکی سے بھی کہیں گے کہ آئندہ چند ہفتوں میں وہ طالبان اور افغان سٹیک ہولڈرز پر مشتمل ایک کانفرنس کی میزبانی کرے جس میں امن معاہدے کو حتمی شکل دی جائے۔ خط میں زلمے خلیل زاد کی تجاویز کا حوالہ دیتے ہوئے صدر غنی پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان پر غور کریں تاکہ افغان امن عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا جا سکے۔
وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے پیٹرولیم نے کہا ہے کہ اگر ملک میں قدرتی گیس کے ذخائر دریافت نہ ہوئے تو موجودہ ذخائر 12 برس میں ختم ہو جائیں گے۔ ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو تبدیل کر دیا ہے۔ دنیا ٹیکنالوجی کے استعمال میں بہت آگے نکل چکی ہے۔ آج سے 50 سال بعد دنیا بالکل مختلف ہوگی۔ ہمیں اب یہ سمجھنا ہے کہ ان سب کے ساتھ کیسے آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم دنیا کی طرح آگے نہیں بڑھے تو ہم موقع گنوا دیں گے۔ دنیا بھر میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ دنیا بھر کی کمپنیاں 2040 کے بعد پیٹرول انجن گاڑیاں بنانا بند کر دے گی۔ مشیر برائے پیٹرولیم نے کہا کہ پاکستان کا صرف توانائی کا امپورٹ بل $16 ارب پر مشتمل ہے، جو مجموعی درآمد کا 40% ہے۔ اگر ملک میں قدرتی گیس کے ذخائر دریافت نہ ہوئے تو موجودہ ذخائر 12 برس میں ختم ہو جائیں گے۔ دنیا میں توانائی کی پیداوار کے لیے کوئلہ بنیادی ضرورت تھی، لیکن ہم نے 10 سال پہلے تک کوئلے سے بجلی کی پیداوار شروع ہی نہیں کی تھی۔ آج تھر سے پیداوار شروع ہونے کے بعد 17% بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے۔ تھر سے ہمیں صرف بجلی نہیں بلکہ تیل اور گیس کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ کانگو ہیرے، سونے اور قیمتی دھاتوں سے مالا مال ملک ہے۔ کانگو میں ایک پہاڑ کی کھدائی کے دوران نکلنے والی مٹی میں 60 سے 90% تک سونے کی موجودگی کی خبر پر گاؤں کے رہائشی مٹی جمع کرنے پہنچ گئے۔ افریقی ملک کانگو میں ایک پہاڑ کی کھدائی کے دوران نکالی گئی مٹی میں 60 سے 90% تک سونے کے ذرات موجود تھے، جس پر مزدوروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہاڑ سے سونا نکلنے کی خبر سنتے ہی گاؤں کے تمام افراد برتن لے کر سونا جمع کرنے پہنچ گئے۔ اس دوران مختلف گروہوں میں جھگڑا بھی ہوا اور سیکیورٹی اداروں کو مداخلت کرنا پڑی۔ کانگو کے معدنیات کے وزیر نے پہاڑ کی کھدائی روک کر سیکیورٹی اہلکاروں کو تعینات کا حکم جاری کر دیا ہے۔ تاہم دیہاتی بڑی مقدار میں سونا پہلے ہی لے جا چکے تھے۔ واضح رہے کہ افریقی ملک کانگو ہیرے، سونے اور قیمتی دھاتوں سے مالا مال ملک ہے، جہاں پہاڑوں سے سونا پہلے بھی نکلتا رہا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔